السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم 5ویں جماعت کا اردو مضمون پڑھ رہے ہیں اور اس میں ایک عنوان ہے کلہن۔ کلہن کا ایک حصہ ہم نے کل پڑھا۔ آج ہم چند سطور اور پڑھیں گے، تو پہلے میں پڑھوں گا اور آپ غور سے دیکھیں گے اور سنیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ راج ترنگی میں کئی جگہوں پر راج ترنگی کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ کلہن کو مختلف علوم کی تربیت ملی تھی۔ ان کے دور میں جو علوم مروج تھے ان سے وہ پوری طرح واقف تھے۔ انہیں قصوں اور داستانوں کے مطالعے کا بے پناہ شوق تھا۔ اس وقت کی دوسری اہم کتابوں کے علاوہ انہوں نے مہابھارت اور رامائن کا بھی گہرا مطالعہ کیا تھا۔ چنانچہ علم نجوم، معاشیات اور دوسرے علوم سے واقفیت رکھنے کے علاوہ وہ ایک بڑے شاعر بھی تھے۔ اس لیے انہوں نے کشمیر کے راجاؤں کی تاریخ نظم کی صورت میں لکھی۔ راج ترنگی اسی لحاظ سے قدیم شاعری کا بہترین نمونہ بھی پیش کرتی ہے۔ یہ کتاب 8 ترنگوں پر یعنی حصوں پر مشتمل ہے اور یہ 8 حصے 8000 شلوکوں یا بندوں پر مشتمل ہے۔ کلہن برہمن تھے۔ شیو مت سے تعلق رکھنے کے باوجود وہ بدھ مت سے متاثر تھے۔ وہ ذات پات کے بندھنوں سے آزاد تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ذات پات یا خاندان کسی انسان کو خاص عہدے کے قابل نہیں بناتا۔ راج ترنگی میں انہوں نے جگہ جگہ کاہستیوں کی برائیوں کو بے نقاب کیا ہے، کیونکہ وہ مذہبی رویوں میں روادار تھے۔ کلہن تنگ نظری، تعصب اور قومیت کی بدعتوں سے مکمل طور پر آزاد تھے۔ تو یہاں تک آج ہم پڑھیں گے اور آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، چونکہ آپ نے کل بھی پڑھا کہ کلہن جو ہے وہ ایک نامور مورخ تھے کشمیر کے۔ انہوں نے کشمیر کے ایک پرانی تاریخ لکھی اور جس کا نام اس نے راج ترنگی رکھا، اور یہ راج ترنگی پورے دنیا میں مشہور ہوئی، جس سے کلہن بھی مشہور ہوئے۔ تو راج ترنگی کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ کلہن کو مختلف علوم کی تربیت حاصل تھی۔ ان کے دور میں جو علوم مروج تھے ان سے وہ پوری طرح واقف تھے، یعنی اس زمانے میں جو بھی علوم تھے ان سے وہ پوری طرح واقف تھے۔ انہوں نے پڑھا تھا۔ انہیں قصوں اور داستانوں کے مطالعے کا بے پناہ شوق تھا۔ اس وقت کی دوسری اہم کتابوں کے علاوہ انہوں نے مہابھارت اور رامائن کا بھی گہرا مطالعہ کیا تھا۔ یعنی اس وقت جو ہندو دھرم کی کچھ اہم کتابیں تھے جن میں مہابھارت تھی، رامائن تھی، ان کا بھی مطالعہ کلہن نے کیا تھا۔ چنانچہ علم نجوم بھی اس وقت تھا، تو علم نجوم کا علم بھی اس نے حاصل کیا۔ اس میں بھی اس کا مطالعہ بھی اس نے کیا۔ معاشیات کا بھی مطالعہ کیا۔ دوسرے علوم جو تھے اس زمانے میں ان سے بھی واقفیت حاصل کی۔ اس کے علاوہ وہ ایک بہت بڑے شاعر بھی تھے۔ انہوں نے کشمیر کے راجاؤں کی تاریخ نظم کی صورت میں لکھی۔ راج ترنگی اسی لحاظ سے قدیم شاعری کا بہترین نمونہ پیش کرتی ہے، کیونکہ اس میں کلہن نے اپنی شاعری کو اجاگر کیا۔ وہ جو شاعری تھی وہ اس نے راجاؤں کی بڑائی اس میں بیان کی، تو وہ آج بھی ہمیں راج ترنگی میں ملتا ہے۔ یہ جو کتاب ہے راج ترنگی، یہ 8 ترنگوں پر مشتمل ہے، یعنی 8 حصوں پر یہ مشتمل ہے۔ یہ 8 حصے 8000 شلوکوں یا بندوں پر مشتمل ہے، یعنی اس میں 8000 بند ہیں۔
8 ترنگوں پر، یعنی 8 حصے اس کے ہیں اور 8 حصے 8000 شلوکوں پر مشتمل ہیں۔ کلہن برہمن تھے، جو دھرم مذہب اس کا تھا وہ برہمن تھا، شیو مت سے وہ تعلق رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ بدھ مت سے بے حد متاثر تھے۔ کلہن کو ذات پات سے کے بندھنوں سے، کلہن ذات پات کے بندھنوں سے بالکل آزاد تھے۔ وہ ذات پات کو نہیں مانتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ذات پات ہو یا خاندان ہو کسی انسان کو خاص عہدے کے قابل نہیں بناتا ہے، بلکہ راج ترنگی میں انہوں نے جگہ جگہ کاہستوں کی برائیوں کو بے نقاب کیا ہے، کیونکہ وہ مذہبی رویوں میں روادار تھے۔ تو اس طرح سے کلہن، تنگ نظری، تعصب، قومیت، جو بدعتیں ہیں ہمارے سماج میں، ان سے وہ بالکل آزاد تھے۔ تو اس طرح سے آج یہاں تک ہم نے پڑھا۔ تو ان سطور میں ہم دیکھیں گے کچھ الفاظ آئے جن میں شلوک یعنی بند کو کہتے ہیں، اور علم نجوم ستاروں کے علم کو کہتے ہیں۔ کاہست ایک ہندو ذات کا نام جس کا کام لکھنا پڑھنا ہے، بے نقاب کرنا، بے پردہ کرنا یا کھولنا۔ تو رویہ دستور کو کہتے ہیں، قاعدے کو کہتے ہیں، برتاؤ کو کہتے ہیں۔ روادار، جائز رکھنے والا، جائز ٹھہرنے والا۔ تعصب، طرفداری، اسی طرح سے بدعت، نئی رسم، بری رسم۔ تو یہ کچھ الفاظ تھے ان سطور میں جو ہم نے پڑھے ہیں، ان کا معنی بھی آپ نے جانا۔ تو آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، تو اگلا حصہ ہم کل پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔